بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 264 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم سے لے کر آیت نمبر 49 یفسقون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لیں، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، ثم هم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تنبیہات کا ذکر فرمایا تھا کہ اگر کسی فرد یا قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ جائے تو اس کا فرض ہے کہ ابتدائی پکڑ میں ہی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کرے، گناہوں کی معافی مانگے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انذار بھی فرما رہے ہیں اور تبشیر بھی۔ تو اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری سننے کی دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم نہ دیکھ سکو گے، نہ سمجھ سکو گے اور نہ کچھ سن سکو گے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے تمہارا جو یہ چیزیں تمہیں واپس دے دے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یعنی بخبری میں بھی آ سکتا ہے اور خبرداری میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر عذاب آ جائے تو ظالم ہی ہلاک ہوں گے، لہذا ظلم کرنے والے ظلم سے باز آ جائیں۔ تو یہ تبشیر ہو گئی کہ صرف ظلم کرنے والے ہلاک ہوں گے اور باقی لوگ ہلاک نہیں ہوں گے اس میں۔ یہ تفصیل دیکھیے، قل ارأیتم، قل لأہل مکہ، اہل مکہ سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم اخبرونی، آپ مجھے بتلائیے تو صحیح۔ تو ارأیتم کے دو معنی ماقبل میں ہم نے پڑھ لیے تھے کہ ایک رؤیت ہوتی ہے، رؤیت نظری یعنی آنکھوں سے دیکھنا، اور دوسری ہوتی ہے رؤیت قلبی، دل سے دیکھنا۔ تو یہاں پر رؤیت قلبی مراد ہے کہ بھلا آپ مجھے بتلاؤ تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اگر لے جائے اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کو، اصمکم، کیا مطلب لے جائے؟ یعنی تمہیں بہرا کر دے کہ تم سن نہ سکو، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو لے جائے، کیا مطلب؟ اعمامکم، یعنی تمہیں حاصل معنی بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ تمہیں نابینا کر دے، تمہاری بصیرت کو لے جائے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دل کے اوپر مہر لگا دے۔ طبع، ختم یہاں پر طبع کے معنی میں کہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ تو جب دل کے اوپر مہر لگ جائے گی تو عقل سلب ہو جائے گی، عقل سلب ہو جائے گی اور انسان حق اور باطل میں پھر تمیز نہیں کر سکتا۔ اور صاحب جواہر القرآن نے لکھا ہے کہ ختم علی قلوبکم کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ یہ جو ماقبل میں سمعکم وابصارکم، سمع اور بصر مراد ہے، اس سے باطنی سمع بصر مراد ہے اور باطنی عقل سمجھ بوجھ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چھین لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ تم سے چھین لے تو کون ہے جو تمہاری یہ چیزیں واپس لے آئے؟ کیونکہ جو ختم علی القلوب ہوتی ہے اس سے سمجھنے کی استعداد سلب ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور عناد میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو فہم یعنی ادراک کی جو استعداد ہے وہ اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے، جیسے کہ پہلے سے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، جی فلا تعرفون شیئا، تو جب دل پر مہر لگ جائے گی تو تم کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہوگی، کیونکہ تمیز نہیں ہوگی۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود جو کہ یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے؟ بما اخذہ منکم بزعمکم، جو اس نے تم سے
چھین لیا ہے تمہارے گمان کے مطابق، یعنی کوئی اور معبود ہے جس نے تم سے چھین لیا ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا وہ ہے جو واپس بھی لے آئے۔ انظر کیف نصرف الآیات نبینو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں، نصرف یا نبینو کے معنی میں، بیان کرنے کے معنی میں، الآیات آیاتوں کو، الدلالات علی وحدانیتنا، جی وہ دلائل وحدانیت کے اوپر دلائل کو، تو آیات سے مراد یہاں پر وہ دلائل ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اسلوب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، جو استدلال والا اسلوب ہے، وہ اکتاہٹ والا نہیں ہے، بلکہ اس میں رنگینی ہے، تنوع ہے، مختلف انداز ہے، اس میں اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، اور طبیعت میں ہر بار ایک نیا لطف آتا ہے اور نئی لذت محسوس ہوتی ہے اور طبیعت سرشار ہو جاتی ہے۔ تو کبھی جو ہے عقلی طور پر اللہ تعالیٰ دلائل پیش فرماتے ہیں، کبھی تاریخی شواہد ذکر کر لیتے ہیں، کبھی اپنی رحمت کو سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی غضب کا بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے آیت کو بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصطفون، پھر بھی یہ منہ پھیر لیتے ہیں، عنہا، اس سے، ان آیات سے، فلا یؤمنون، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ صدف کا مطلب ہے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، تو یہاں یہ استبعاد کے لیے ہے، یعنی کیا مطلب، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب دلائل دے کر ایمان لے آتے، لیکن یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے، بغتۃ او جہرۃ، یا اعلان کر کے آ جائے، تو هل یہلک الا القوم الظالمون، تو دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ تو یہ انذار ہے کافروں کے لیے اور تبشیر ہے ایمان والوں کے لیے کہ کافروں کا کفر ان کو ہی نقصان دے گا، اہل ایمان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قل لہم، کہہ دیجیے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر آ جائے بغتۃ، اچانک سے، اچانک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نشانی نہ آئی ہو، بس اچانک سے آ جائے، اچانک ہی آ جائے۔ بس اوقات پہلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو کچھ عذاب ایسا ہوتا جو کہ اچانک آ جاتا، اور کچھ عذاب ایسا ہوتا کہ اس کے آثار پہلے سے 2-3 دن پہلے سے واضح ہو جاتے، تو اس کا مطلب جہارتن ہے کہ آثار واضح ہو، اور بغتتن کا مطلب ہے اس کے آثار واضح نہ ہو۔ لیلاً او نہاراً، صاحب جلالین نے بغتتن اور جہارتن کا ایک اور مطلب بیان کیا ہے، فرماتے ہیں بغتتن کا مطلب ہے کہ رات میں آ جائے، لیلاً، اور جہرتن کا مطلب ہے نہاراً، رات، دن میں آ جائے۔ تو دن میں جب آئے گا تو آثار کچھ نمودار ہوں گے، رات میں آئے گا تو آثار نمودار نہیں ہوں گے۔ هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ہلاک نہیں ہوگی اس میں مگر صرف ظالم قوم، تو کیا نہیں ہلاک ہوگی اس میں مگر ظالم، یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ الکافرون، ظالمون سے مراد یہاں کافرون ہے، ای ما یہلک الا ہم، یعنی ہلاک نہیں ہوں گے مگر وہی، یعنی صرف کافر لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ تو کیا مطلب، یعنی جو عذاب آئے گا وہ ظلم کی وجہ سے آئے گا، جیسے پہلی امتوں پر آیا کہ ظالموں کو ہی وہ عذاب اپنے ساتھ لے گیا، اور جو مومنین تھے وہ بچ گئے۔ تو لہذا تم بھی متنبہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ ومن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کی غرض یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق معجزے دکھائیں، جیسے ماقبل میں ان کی بات گزری کہ ہمیں یہ رسول ہمیں معجزے کیوں نہیں دکھاتا، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ اور یہ کام نہیں ہے رسول کا، بلکہ ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے اور برے کاموں کے نتائج سے مطلع کر دیں، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں، اس میں نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دیں، اور جو اس کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہیں، منکرین ہوتے ہیں، ان کو دوزخ کے عذاب سے خوف دلائیں۔
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کی بات مانیں گے، جنت کی امید لگا کر ان کی تعلیمات کو سچا جانیں گے، تو ان پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو کسی عذاب کا ڈر ہوگا۔ جی وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، من آمن بالجنت، کس کو خوشخبری دینے والے؟ جو جنت پر ایمان لائے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، من کفر بالنار، جو کہ جہنم کے عذاب کو، آگ کو جھٹلا دیں، انکار کریں، اس کا کفر کرے، ان کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کو نشانیاں دکھائے، معجزات دکھائے، یہ مقصد نہیں ہوتا صرف انبیاء کو بھیجنے کا۔ فمن آمن بہم، تو جو ان پر ایمان لائے، واصلح، اور اصلاح کی، عملہ، اپنے عمل کی، ایمان نبی پر لائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ فی الآخرت، تو آخرت کا ایک اشارہ ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا میں ان کو حزن و ملال ہو سکتا ہے، البتہ آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی حزن اور نہ ملال ہوگا۔ تو خوف اور حزن کا فرق ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ خوف اس بات کا کہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے، اس کا خوف نہیں ہوگا، تو یہ مستقبل میں آنے والی کسی اس کے لیے ہوتا ہے کہ مستقبل میں میرے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا، اس کا خوف نہیں ہوگا اہل ایمان کو۔ اور حزن کا مطلب ہے کہ ماضی کی کسی کام کے اوپر انسان غمگین ہو جائے کہ یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا، تو اہل ایمان کو یہ حزن بھی نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر ہی رہے گا، یمسهم العذاب، ان کا عذاب پہنچ کر رہے گا، بما كانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے، بوجہ اس کے کہ وہ اپنے دائرے سے نکلنے والے تھے۔ تو اہل ایمان کی حالت یہ ہوگی کہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا، جو کفار ہوں گے، ان کو ان کے فسق کی وجہ سے عذاب اس دن پہنچ جائے گا۔ الذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون یخرجون عن الطاعۃ، فسق کی تعریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صاحب جلالین کہ اطاعت سے نکل جایا کرتے تھے، وہ اطاعت نہیں کرتے تھے نبی کی۔ جس طرح آج کا سبق بس اتنا ہے، آج کا سبق ہم نے قل ارأیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم سے لے کر آیت نمبر 49 یفسقون تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔